الذي نور قلوب المؤمنين بنور المعرفة والإيقان والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الأنور وعلى آله وأصحابه الدرر والغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر محفل میلاد النبی میں موجود ہیں اور 12 روزہ محفل میلاد النبی کی آج 11ویں نشست ہے جس میں ہم موجود ہیں. اللہ رب العزت نے فقط اپنی توفیق سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم مسلسل آج 11 دنوں تک یہاں حاضر ہیں. سننے والے بولنے والے جو جس انداز میں حاضر ہیں اللہ رب العزت کے فضل اور فقط اس کی توفیق سے ہم حاضر ہیں. دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام دنوں کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان حاضریوں کے صدقے رب ذوالجلال جو یہاں غیر حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے. یہاں جو لوگ موجود ہیں بالخصوص اور جو یہاں غیر موجود ہیں بالعموم خالق اکبر ہر ایک کی بگڑی بنائے اور اس پاک گھر کے صدقے پاکیزہ ترین محفل کے صدقے رب اکبر ماہ ربیع الاول کے صدقے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب ذوالجلال ہم تمام کی بگڑی بنائے اور خالق اکبر ہم تمام میں جو جن کے دلوں میں انہیں خواہشات تمنائیں آرزویں ہیں ہر ایک کی خواہشات تمناؤں کو آرزوؤں کو پوری فرمائے. رب ذوالجلال جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے اور جو صحت و عافیت میں ہیں ان کی صحت و تندرستی میں بقا و دوام نصیب فرمائے. دوائیوں کی محتاجیوں سے ہر ایک کو محفوظ و مامون فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند کرے اور جو اولاد کی امید میں ہیں رب ذوالجلال ان کی امید کو بار آور فرمائے. جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے اور جو برسرے روزگار ہیں رب ذوالجلال ان کی روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. اس پاک گھر کے صدقے و طفیل رزق حلال کے ہر ایک کے لیے مزید اچھے اور آسان اسباب و ذرائع عطا فرمائے. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی اس مبارک اور مقدس محفل کے لیے نشست کے لیے اپنے عنوان کو مکمل کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ انفال کی آیت ہے. سورہ انفال قرآن مجید کے 8ویں پارے میں ہے اور جس آیت مقدس سورہ انفال قرآن مجید کے 9ویں پارے سے شروع ہو کر 10ویں پارے میں ختم ہوتی ہے
اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ انفال کی آیت، اور اس کا تعلق 10ویں پارے سے ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ بتا دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان قیدیوں کو جو تمہارے زیر دست ہیں، اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو تمہارے ہاتھ ہیں، اگر رب نے تمہارے دلوں میں خلوص کو جان لیا تو جتنا تم سے لیا گیا ہے اس سے زیادہ تمہیں عطا کیا جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا اور خاص لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی قرآن مجید کے سمجھنے کا اسلوب ہوتا ہے جو ہم بار بار یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے اور یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعویٰ ہر ایک کا ہوتا ہے کہ وہ قرآن بہت اچھی انداز میں سمجھتا ہے، قرآن دانی اسے بہت اچھی آتی ہے، لیکن جب اس سے قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید سے متعلق مسائل معلوم کیے جائیں تو اس کے بیانات یا اس کی تقاریر سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ لہذا میرا پیغام ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی عادت بنائیے کہ ایسے لوگوں کو سنیے جو حسن اعمال کے ساتھ ساتھ حسن عقیدت بھی رکھتے ہیں اور جنہوں نے وقت گزارا ہے قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں، تاکہ جو وہ آپ کو بیان کریں وہ واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کا فرمان ہو، اور واقعی وہ حقیقی معنوں میں قرآن کی روح ہو جو آپ کی جانب منتقل کریں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی واقعے سے ہم نے اپنی گفتگو کو آگے لے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، یا ایھا النبی قل، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان قیدیوں سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر جانی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تم سے جتنا لیا گیا ہے رب اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب تمہاری خطائیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ بادی النظر اس آیت کو تلاوت کرنے کے فوراً بعد ہی ذہن میں بات آتی ہے کہ یہاں قیدیوں کا مسئلہ ہے، قیدیوں کا ذکر آیا۔ دیکھیں ایک قیدی ہے جو مجرم ہوتے ہیں اور ایک قیدی وہ ہوتے ہیں جو جنگی قیدی کہلاتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں بلکہ ساری دنیا کے قانون میں قیدیوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، قیدیوں کے قوانین الگ ہوتے ہیں، اور جنگی قیدیوں کے قوانین اور ضابطے اور شرائط الگ ہوتے ہیں۔ جو مختلف قیدی ہوتے ہیں نا، بعض جرائم کی وجہ سے انہیں قید کر دیا جاتا ہے، نشے کی وجہ سے یا نشے بیچنے کی وجہ سے یا اسلحہ کی وجہ سے یا کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی جرم کی وجہ سے کوئی قیدی بنا دیا جائے تو وہ بھی قیدی ہوتا ہے۔ مختلف طرح کی سزائیں اس کے لیے متعین کر دی جاتی ہیں اور ایک خاص وقت تک اسے قیدی بنانے کا حکم بتا دیا جاتا ہے، سنا دیا جاتا ہے، وہ بھی قیدی ہیں۔ اور ایک قیدی ہوتے ہیں جنہیں جنگی قیدی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگی قیدی کیا چیز ہے؟ جب دو ملکوں میں جنگ ہوئی، دو جماعتوں میں جنگ ہوئی، دو ریاستوں میں جنگ ہوئی، تو جب جنگ ختم ہوتی ہے تو کچھ ان کے قیدی ہم گرفتار کر لیتے، کچھ ہمارے قیدی وہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، وہ جو قیدی ہیں انہیں جنگی قیدی کہتے ہیں، ان کا ضابطہ یہ ہے کہ انہیں سزا نہیں دی جاتی، ان کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ عام مجرموں کی طرح برتاؤ نہیں کیا جاتا، ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے اور انہیں عزت سے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم انہیں عزت سے رکھیں گے تو وہ ہمارے قیدیوں کو عزت سے رکھیں گے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بہرحال یہ ہمارے مخالف میں آئے، یہ ہمارے مقابلے میں آئے، لیکن ایک خاص مقصد سے آئے، ایک خاص مقصد سے آئے نا۔ اسی وجہ سے جنگی قیدیوں کا ضابطہ الگ ہوتا ہے، انہیں
قید میں تو رکھا جاتا ہے لیکن عام قیدیوں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے۔ پھر ان کا حل کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو جنگی قیدی کے بارے میں سورہ محمد کے بالکل شروع میں قرآن مجید نے بتا دیا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح سے سلوک کیا جائے گا۔ یا تو خیر خواہی کی طرح، یعنی 2 ملکوں کے درمیان میں امن کی فضا قائم کرنے کے لیے انہیں بغیر کچھ لیے دیے چھوڑ دیا جائے۔ جب ہم نے یہ کہا تو آپ کے ذہن میں بات آ گئی نا کہ ملک پاکستان نے بھی ایک قیدی کو گرفتار کیا جس کو جہاز سمیت اس ملک کی سرحد میں اسے گرنے پر مجبور کر دیا اور گرفتار کر لیا گیا، لیکن اسے چھوڑ دیا گیا فقط اس وجہ سے کہ ساری دنیا میں ہم امن و سلامتی والے قرار دے دیے جائیں اور ساری دنیا میں ہماری نیک نامی ہو جائے۔ تو حالانکہ یہ جنگی قیدی ہے، تو جنگی قیدی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، جنگی قیدی کے ساتھ سلوک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خیر سگالی کے طور پر امن و سلامتی کی نیت سے بغیر کچھ لیے دیے اسے چھوڑ دیا جائے، جیسے ہم نے چھوڑ دیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے کچھ تقاضے کیے جائیں، کچھ ڈیمانڈ کیے جائیں۔ تو جو جنگی قیدی ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا مجاہد ہے تو وہ قیمتی ہوتا ہے نا، وہ سویلین تو نہیں ہوتا، عام لوگوں کی طرح اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا وقار اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے زندگی لگائی ہوتی ہے اس میں، تو بہت کچھ سیکھ رکھتا ہے اور بہت کچھ راز کی باتیں بھی اس کے دل میں ہوتی ہیں، تو اس کا مقام اور اس کی حیثیت بڑی ہوتی ہے۔ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ اسے کچھ لیے دیے چھوڑ دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لے کر جو بھی آپ کے لیے تقاضے ہیں وہ تقاضے آپ بتائیں، جو بھی آپ کے ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ بتائیں، تو وہ ریاست مجبور ہوتی ہے کہ اپنے قیدی کو وہ تقاضے پورے کر کر چھڑوا لے۔ 2 طریقے ہو گئے۔ اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے، یعنی اس قیدی کا تیسرا استعمال یہ ہوتا ہے کہ کچھ قیدی آپ چھوڑیں، کچھ قیدی ہم چھوڑیں گے، قیدیوں کے بدلے قیدیوں کا تبادلہ ہو، یہ بھی ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ جنگی قیدی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسے عام مجرموں کے ساتھ، عام قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کا یہ بین الاقوامی یہ قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے کہ جنگی قیدی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے جیسے عام مجرموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ جب قوانین کے اپلائی کی بات آئے، جب قوانین کو نافذ کرنے کی بات آئے، تو جب ان پر پڑے تو وہ ایسا نہیں کرتے، ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو بین الاقوامی تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن جب ہمارے جنگی قیدی ان کے پاس پہنچ جائیں تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ افغانستان کے قیدی اور ان کی رودات آپ کو معلوم ہے، افغانستان کا جو جیل خانہ ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، اور دیگر جو ملکوں میں جیل خانے جہاں مسلمان جنگی قیدی رکھے جاتے، گوانتانامو بے، ابو غریب جیل، یہ بدنام زمانہ جیل ہیں جہاں مسلمان جنگی قیدیوں کو رکھا گیا اور ان کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کیا گیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسے پنجرے میں دھوپ میں ننگے رکھا جاتا کہ اس پنجرے میں وہ صحیح طور پر اٹھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتا، اس انداز میں رکھا جاتا، صرف ان کے دل سے راز اگلوانے کے لیے۔ تو مطلب بتلانے کا یہ ہے کہ جب بین الاقوامی قانون ہے تو وہ سب کے لیے ہے نا، لیکن جب قوانین پر اپلائی کی بات آئے تو ہم پر زور دیا جاتا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ جنگی قیدی کے ساتھ عام مجرموں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ تو جب ہم پر یہ تقاضے ہوتے ہیں تو ہمارے قیدیوں کے ساتھ بھی تو تمہیں چاہیے یہ سلوک کرو۔ لہذا بتلانا یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے نہیں ہو سکتے، قانون بھی ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور قانون شکنی کرنے والے بھی یہ خود ہی ہوتے ہیں۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ تہذیب اور تمدن ہم ان سے سیکھنے والے نہیں ہیں، ہمیں ہمارا جو دین ہے نا، ہمارے دین نے ہمیں تہذیب بھی سکھایا ہے، ہماری ایک اقدار ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہمارے ایک ضابطے ہیں، ہماری ایک شرائط ہیں، اور جب ہمارے ضابطے مکمل ہیں تو ہمیں ان کے ضابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کریش اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ان کی تعریف کو فالو کرتے ہیں تو پھر یہ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ یہ جو جہاد کو دہشت گردی کر دیا گیا، تو جہاد کو دہشت گردی کا نام کس نے دیا ہے؟ وہیں سے یہ فارمولہ آیا ہے، ورنہ جہاد جہاد ہے۔
یہ ایک مقصد عظیم کے تحت لڑنے کا نام ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ لیکن جب جہاد کی ڈیفینیشن وہاں سے پوچھی جائے تو کہتے ہیں جہاد اور دہشت گردی ایک ہی چیز ہے۔ جہاد اور دہشت گردی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو جب ہم وہاں سے ترجمہ لیں گے، جب ہم وہاں سے اپنے اصول کی تعریف لیں گے نا، تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جب قوانین ہمارے ہیں تو قوانین کی تعریف بھی ہماری چلے گی۔ یہ اصول ہیں، جب ان اصول کو آپ یاد رکھیں گے نا تو کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ لہذا یہ تو ہے ابتدائیہ جو ہم نے بیان کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں جنگی قیدی کا ذکر ہے۔ اب جنگی قیدی کون سے تھے؟ غزوہ بدر میں، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر۔ اس غزوے میں بحمد اللہ مسلمانوں کو سرفرازی ہوئی، مسلمانوں کو فتح یابی ملی، اور بہت سے جنگی قیدی مسلمانوں نے گرفتار کیے، بہت سے جنگی قیدی مسلمانوں نے گرفتار کیے۔ ان جنگی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور کیسے مسلمان ہوئے وہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ وہی ہماری تقریر کا عنوان ہے اور اسی سے ہم نے اپنی گفتگو کو آگے لے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں حضرت عباس، جیسے حضرت حمزہ ہے نا آپ کے چچا، ویسے حضرت عباس بھی رسول اللہ کے چچا ہیں۔ تو یہ بھی جنگی قیدی بنا کر آئے، اور چونکہ یہ سردار تھے لہذا سرداروں کی طرح یہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ آتے، اور سرداروں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر روز ایک سردار اپنے لشکر کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ اپنی باری کے لیے 20,000 تولہ یا 20,000 اوقیہ، یہ ایک وزن ہے، اسے ہم آسان لفظوں میں 20 تولہ کہہ لیجئے یا 20,000 درہم کہہ لیجئے۔ یہ بھی اپنے حصے پر عمل کرنے کے لیے یہ بھی اپنی رقم لے کر آئے کہ جب میری باری آئے گی لشکر کو کھانے کھلانے کی، جب میری باری آئے گی تو میں کھانا کھلاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی رقم تھی، یہ بھی لے کر چلے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس دن ان کی باری تھی اسی دن جنگ چھڑ گئی۔ جب جنگی معاملات ہوئے تو کھانے پینے کا تو پتہ نہ ہوا، اور پھر فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ اب جب گرفتار ہو گئے تو جو 20,000 اوقیہ سونا ان کے پاس تھا وہ سونا بھی رسول اللہ نے ضبط کر لیے، وہ مال غنیمت میں آ گئے۔ اب جب قیدیوں کو چھوڑنے کی باری آئی تو وہاں سے آتے کفار قریش آتے اور اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جاتے۔ جن کے جو جاننے والے ہوتے وہ رقم دیتے، جو رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فدیہ، بطور خون، بطور فدیہ ان کے لیے مقرر کیا، وہ رقم دیتے اور چھڑوا کر لے جاتے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان آپ بھی رقم نکالیں تو آپ کو چھوڑا جائے گا، ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی حالت قید میں آپ کا مسلمان ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا کہنا رب نے سچا کر دکھایا تو جو فدیے کی رقم آپ ابھی دیں گے رب اس سے زیادہ آپ کو عطا فرما دے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ لیکن ابھی تو آپ نے فدیے کی رقم دینی ہے، ابھی تو آپ نے اپنے بدلے میں رقم دینی ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ 20,000 درہم تو آپ نے لے لیے، اب اور کیا دوں؟ 20,000 درہم تو میں نے آپ کو دے دیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ فدیے کی رقم نہیں ہے، وہ تو مال غنیمت ہے، وہ تو آپ ہماری مخالفت میں استعمال کرنے کے لیے لائے تھے، اور ہر وہ مال جو اسلام کے مخالفت میں استعمال کرنے کے لیے آئے میدان جنگ سے جب وہ واپس جائے گا تو مال غنیمت بن کر جائے گا۔ لہذا وہ مال اب آپ کا نہیں ہے، آپ نے اپنا بھی فدیہ دینا ہے اور اپنے بھتیجوں کا بھی فدیہ دینا۔ 2 بھتیجے بھی تھے، ان حضرت عقیل بن ابی طالب اور دوسرے تھے۔ تو فرمایا آپ نے اپنا بھی فدیہ دینا ہے اور اپنے بھتیجوں کا بھی فدیہ دینا ہے۔ جب تک آپ اپنے فدیے کی رقم اور اپنے بھتیجوں کے فدیے کی رقم نہ دے دیں تب تک آپ کو یہاں سے خلاصی نہیں ملے گی، آپ کو رہائی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ آ رہے ہیں اور خوب فدیے کی رقم دے کر اپنے اپنے قیدیوں کو لے جا رہے ہیں۔ امام رازی نے بھی اس کو لکھا ہے، امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، امام خازن نے بھی لکھا ہے، اور بغوی نے بھی لکھا ہے۔ میں بغوی سے پڑھ رہا ہوں۔
تو کہتے ہیں کہ اب ایک ایک آتے رہے اور جاتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میرے چچا ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نرمی کی جائے گی، فیصلہ اور قانون سب کے لیے ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، کسی دوسرے کا قانون نہیں کہ یہاں خدا نہ خواستہ کوئی گھورک دھندا ہو جائے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ لہذا اب وہ کہنے لگے کہ بھتیجے تم نے تو مجھے پہلے ہی کنگال کر دیا، 20,000 درہم تو تم نے ایسے ہی لے لیے، اب میں اور کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو اور ہے نہیں، اور تم کیا چاہتے ہو کہ میرے پاس جو بھی جمع پونجی تھوڑی بہت ہے وہ سب میں دے دوں اور بعد میں قریش کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہوں، زندگی بھر میں مانگ مانگ کر گزارا کرتا رہوں، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ بھتیجے مجھے ایسے ہی چھوڑ دو، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تم یقین کرو میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے آپ ادا کر دیں، اگر رب نے آپ کے ایمان کی سچائی ظاہر فرما دی، اگر رب نے جان لیا کہ آپ اپنے قول ایمان میں سچے ہیں تو رب نے آپ سے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ رسول اللہ یہ کہتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ بھتیجے میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے۔ جب بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو باز ہی نہیں آتے اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ بھتیجے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا چچا جان اس رقم کا کیا ہوگا جو آپ یہاں آتے ہوئے اپنی اہلیہ کی سپرد کر آئے کہ اس سونے کو دبا کر رکھنا، اگر میں مر گیا تو میری اولاد کے لیے کام آئے گا۔ یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، دستبوسی کی اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بھتیجے اب میں مان گیا کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں، اس لیے کہ جو راز و نیاز کی بات اور جس رقم کی بات آج آپ کر رہے ہیں سوائے میرے اور میرے اہلیہ کے کسی دوسرے کو خبر نہیں تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے اس رب نے بتایا ہے جو عالم الغیب ہے، اس عالم الغیب نے تمہارے اعمال غیب کی خبر مجھے دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی غیب کا معجزہ دیکھنے کے بعد ہی صاحب ایمان ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جو خزانہ آپ نے چھپایا ہے وہ برآمد کروائیں اور لائیں اور اپنا فدیہ ادا کریں اور اپنے خود بھی جائیں اور اپنے بھتیجوں کو لے جائیں۔ پھر پیغام بھیجا اور وہ پتہ بتایا، وہاں سے خزانہ برآمد کروایا اور پھر لائے، اور پھر انہوں نے اپنا بھی فدیہ دیا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ دیا اور پھر چلے گئے۔ آئے تو تھے رسول اللہ کی مخالفت میں لیکن مال تو سب کچھ دے دیا، ایک وہ خزانہ تھا جو تمام مالوں سے افضل تھا، نور ایمان کا خزانہ اپنے دل میں بھر کر لے گئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ یا غوث اعظم کا نعرہ میں نے کیوں لگوایا؟ آج 11ویں ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، بہتر ہے۔ یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہ ہے یہ آیت کریمہ، اب یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکالمے ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اے نبی آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رب نے تمہارے ایمان کی سچائی جانی تو جتنا فدیہ تم سے لیا گیا ہے رب وعدہ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تمہاری بخشش بھی فرمائے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آیت واضح ہوئی نا، اب آیت بھی واضح ہو گئی اور آیت کا پس منظر بھی واضح ہو گیا۔ اب اس سے کتنے مسائل نکلتے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم فقط 2 مسائل بیان کریں گے، ہم فقط 2 فوائد بیان کریں گے تاکہ ہم اپنے وقت میں اپنی گفتگو کو محدود کر سکیں، سمیٹ سکیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا، اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت جسے امام حاکم نے روایت کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا وعدہ اور رب کا وعدہ ایسا سچا ہوا، میں نے اپنے فدیے کے بدلے میں 10,000 درہم، یہ 100 درہم دیے تھے،
میں نے 100 درہم اپنے فدیے کی رقم میں دیے تھے، اور رب کا وعدہ تھا کہ اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہوگے تو رب تمہیں زیادہ دے گا۔ فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے 100 درہم کے بدلے 10 غلام دیے، اور وہ غلام ایسی خدمت کرتے ہیں کہ وہ کما کر مجھے لا کر دیتے ہیں، اور ان غلاموں میں جو سب سے کم کمانے والا ہے وہ مہینے میں 10,000 لا کر مجھے دیتا ہے۔ فرمائے بے شک اللہ کے نبی نے جو وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، چند دنوں میں وہ وعدہ رب نے پورا فرما دیا، اور رسول اللہ نے جو فرمایا تھا، جو آپ نے غیب کی خبر دی تھی بعین ہی وہ غیب کی خبر صادق ہوئی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا تم اگر دعوی ایمان میں سچے ہو ابھی تو بغیر فدیہ کے چھوٹ نہیں سکتے، لیکن فدیہ دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ رب تمہیں اس سے زیادہ دے گا۔ فرماتے ہیں رب نے اتنا دیا کہ میں گن نہ سکا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کہتے ہیں کہ ایک وقت گزرا، بحرین سے کچھ مال غنیمت آیا۔ جب بحرین سے مال غنیمت آیا، فجر کی نماز میں ہی مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا تھا سونے چاندی اور جواہرات کا۔ تو کہتے ہیں فجر کی نماز میں لوگ زیادہ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر جب آپ فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا ایسا لگتا ہے تمہیں خبر مل گئی ہے کہ کچھ مال دنیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تسلی رکھو، انشاءاللہ تم میں سے ہر ایک کو ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو خالی ہاتھ جانا پڑے۔ تو کہتے ہیں وہ اس دن ایسا تھا کہ بغیر کسی معیار کے، بغیر ناپ تول کے، رسول اللہ نے فرمایا جو جتنا مال اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ تو کہتے ہیں اس دن حضرت عباس بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنی چادر میں سونا چاندی جواہرات جمع کرنے شروع کیے، اور پھر جب اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے، اتنا مال جمع کیا۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کسی کو ہاتھ دینے کے لیے آپ ارشاد فرمائیں کہ کوئی اپنا ہاتھ لگائے اور میرا مال میرے سر پر اٹھا دے۔ رسول اللہ نے فرمایا جتنا آپ اٹھا سکتے اتنی اٹھائیں گے، کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ پھر اس میں سے تھوڑا مال آپ نے نیچے کیا، اور جب اٹھانے کے قابل ہوا اٹھا کر لے گئے، اور جب جانے لگے تو کہنے لگے یہ اسی فدیے کا بدلہ ہے جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر دے رہے ہو، اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہوگے تو رب تمہیں اس سے زیادہ دے گا۔ ایک تو غلام اتنے دیے، اسی سے میرا فدیہ وصول ہو گیا، میرے فدیے کی رقم کئی گنا زیادہ وصول ہو گئی، اور پھر یہ جو رب نے دیا یہ اس سے کئی گنا زیادہ مال تھا۔ بے شک رب کا فرمان بھی سچا اور رب کے رسول کا وعدہ بھی سچا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو ہے اس کا شان نزول ہم نے بیان کر دیا، پس منظر بیان کر دیا۔ اب اس پس منظر سے دو فائدے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خلاصہ ہے جو ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا، بس اس کے بعد گفتگو ختم ہے۔ پہلا فائدہ کیا نکلا اس آیت کریمہ اور اس کے پس منظر سے؟ ایک فائدہ یہ ملا کہ اگر کوئی مومن خالصتاً اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کرے، رب اس کا اجر ہی نہیں دیتا بلکہ اس کے عمل سے بڑھ کے اجر دیتا ہے۔ یہ فائدہ نکلا نا اس آیت کریمہ میں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو رب تمہیں اس سے زیادہ دے گا، جس سے معلوم ہوا یہاں ایک عقیدے کی بنیاد بھی ہے، وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمل کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے یہاں جہاں عقیدے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہیں حسن عقیدے کے بارے میں فرمایا کہ تم حسن نیت کے بارے میں فرمایا، لہذا اپنے اعمال میں خلوص پیدا کیجئے۔ یا رب فرماتا ہے کہ اگر تمہارے دعوی ایمان میں خلوص ہوگا رب زیادہ دے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی مومن کوئی بھی عمل کرے، جس قدر اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا رب اس کا بدلہ نہیں دے گا، اس بدلے سے زیادہ دے گا۔ یہ اس آیت کریمہ سے رب کا وعدہ ہے، اور یہ رب کا وعدہ فقط ان کے لیے نہیں کل کائنات کے لیے ہے، اس لیے کل مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن آفاقی کتاب ہے اور اس کی ایک ایک آیت قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور ایک ایک آیت قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے۔ لہذا سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملا، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے۔ اگر آپ کے عمل میں اخلاص ہے،
تھوڑا بھی ہے تو وہ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے عمل میں اگر دکھاوا ہے تو اگر بہت زیادہ بھی ہے تو اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہونے کے باوجود رب کی بارگاہ میں وہ بلبلے کی طرح ہے، پانی کی بلبلے کی طرح ہے۔ لیکن اگر حسن اخلاص ہے، آپ کے عمل میں نیت موجود ہے، تھوڑا بھی عمل ہے تو قیامت کے دن وہ پہاڑ جیسا نظر آئے گا۔ حسن اخلاق پر بہت سی احادیث بھی موجود ہیں، حسن اخلاص پر بہت سی احادیث بھی موجود ہیں۔ ابھی ہم اگر حسن اخلاص پر گفتگو کریں گے تو آگے جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بات رہ جائے گی۔ فقط ایک بات سن لیجئے، امام دمیری نقل کرتے ہیں، اور امام دمیری سے ہی امام عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، بہت خوبصورت بات ہے۔ بس ایک ہی بات اگر حسن اخلاص سے متعلق سمجھ میں آ جائے تو ہماری دل کی دنیا بدل جائے اور ہم اپنے قبلے کو درست کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا انسان تو تھا نہیں، اور وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ زمین میں درند و پرند چرند موجود تھے، جاندار موجود تھے، جانور موجود تھے۔ جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو کہتے ہیں جتنے جاندار درند و پرند و چرند جتنے تھے سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سلامی عرض کرنے کے لیے اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے، سب آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے۔ تو ہرنوں کی ایک ڈار، ہرنوں کا ایک قافلہ، ایک گروہ، ہرن سمجھتے ہیں نا، ہرنوں کا ایک گروہ بھی آپ کی زیارت کی نیت سے آیا، چلو اللہ کے نبی کی زیارت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ جب وہ آیا تو انہوں نے آپ کی زیارت کی، آپ سے دعائیں لی، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعائیں دی۔ اب اس دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہرنوں کے ناف میں ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کے مقابلے میں نہیں ہے، جسے مشک کہتے ہیں نا، یہ ہرنوں کی ناف سے نکلتی ہے مشک۔ اور یہ مشک ہے کیا؟ یہ خون ہے ان کا، یہ فاضل خون ہوتا ہے جو جمع ہوتا ناف میں جمع ہوتا ہے، اور جب یہ خشک ہو جائے تو اس میں خارش ہونے لگتی ہے، کھجلی ہونے لگتی ہے، تو پھر یہ ہرن جو ہے نا وہ کسی درخت سے یا کسی چیز سے اپنے ناف کو رگڑتے ہیں تو پھر وہ نافہ گر جاتا ہے۔ پھر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی پہچان رکھتے ہیں، پھر وہاں جا کر وہ نافہ اٹھا لے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایسی خوشبو ہوتی ہے نا، اس نافے میں اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ جس ہرن کے ناف میں وہ خوشبو ہوتی ہے اس کی خوشبو سے وہ ہرن خود ہی مست ہو جاتی ہے، اور اس خوشبو کو تلاش کرنے کے لیے پورے جنگل میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، حالانکہ وہ خوشبو اس کے اپنے پاس ہی ہے۔ یہی رب کا معاملہ ہے، رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ جانے تم کہاں کہاں تلاش کر رہے ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، تم غور تو کرو۔ تو کہتے ہیں وہ ہرن، یہ ہر ہرن میں نہیں ہوتی ہے خوشبو، بعض خاص نسلی ہرن ہیں ان میں یہ خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اپنی خوشبو کو تلاش کرنے کے لیے پورے جنگل میں گھوم رہی ہوتی ہے، خاص ایک ہر ہرن میں یہ خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ ہرن جب آئے تو ان میں خوشبو تھی، تو دیگر اور بھی جو ہرنیں تھیں انہوں نے کہا کہ تمہاری ذات سے، تمہارے جسم سے ایسی مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، ایسی مسحور کن خوشبو آ رہی ہے، آخر تم نے کیا لگایا، آخر تم نے کیا استعمال کیا، تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہ کے نبی نے دعا دی تو ہمارا جسم معطر ہو گیا، معنبر ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ جب ایسا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں۔ اب وہ بھی گئے اور انہوں نے بھی دعائیں لی، جب آئے خوشی خوشی تو کہتے ہیں کہ ان کے نافے سے کوئی خوشبو نہیں ہے۔ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد خوشبو منتقل ہو جائے، کچھ دنوں کے بعد بھی خوشبو جب منتقل نہیں ہوئی تو وہ دوسری ہرنوں سے کہنے لگی تم بھی گئے اور تم بھی گئی اور ہم بھی گئے، تمہیں خوشبو ملے ہمیں خوشبو نہ ملی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حسن نیت سے گئے تھے، ہم فقط اللہ کے نبی سے دعائیں لینے اور زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، اس وجہ سے ہمیں خوشبو ملی، اور تم خوشبو کی لالچ سے گئی تھی اس وجہ سے محروم ہو۔ لہذا ہماری ذات میں جو خوشبو ہے یہ ہماری حسن نیت کا نتیجہ ہے، اور تمہاری ذات میں جو خوشبو نہیں ہے یہ تمہاری نیت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ لہذا اپنے خلوص میں، اپنی نیتوں میں خلوص لاؤ، تمہارا ذاتن بھی مہک جائے گا، تمہارا باطن بھی مہک جائے گا۔
صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم عمل کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ہمارے اعمال میں دکھاوا ہوتا ہے، خود نمائی ہوتی ہے، خود پسندی ہوتی ہے، بلکہ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ ایک شخص رات کی تنہائی میں نماز پڑھتا ہے 100 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے۔ امام منذری نے لکھا اسے ترغیب میں، فرمائے رات کی تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جو نماز ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا جانتا ہے اور معبود جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ پھر جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے اتنی اچھی عبادت کی ہے، 1-2 کو بتا تو دو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ 1-2 کو بتاتا ہے تو پھر اس کی جو عبادت کا اجر تھا وہ آدھا ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ تم نے اتنا اچھا عمل کیا، 1-2 کو بتانے سے کیا ہوگا، اوروں کو بتاؤ، بتاتے پھرو۔ تو کہتے ہیں وہ شام تک اپنے عبادت کو بتاتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ جب دوسری رات آتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس عمل کا 1 اجر بھی نہیں لکھا جاتا، سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو چھپائیے، بہت سے اعمال ہوتے ہیں چھپانے کے لیے، لہذا اپنے اعمال میں، اپنے کردار و گفتار میں جس قدر زیادہ حسن نیت رکھیں گے اس قدر زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ بھلے 2 رکعت پڑھیں، بھلے 2 روپے اللہ کی راہ میں دیں، لیکن چھپا کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، اچھی نیتوں کے ساتھ دیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ ایک فائدہ ملا۔ دوسرا فائدہ یہ ملا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ہونے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے جو اعمال گزر گئے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں۔ انہیں کو کہتے ہیں ما کانا وما یکون کا علم۔ ما کانا جو ہو گیا، وما یکون جو ہونے والا ہے، ما کان جو ہو گیا، وما یکون جو ہونے والا ہے، اس کا علم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم حاصل تھا۔ جیسے کسی نے کہا جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی حسن عقیدت نہیں ہے کہ کسی نے بس یوں ہی خدا نہ خواستہ مبالغہ آرائی کر دی ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آیت کون سی ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، ما کان وما یکون کا انہیں علم بخشا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، علمہ البیان یعنی ما کان وما یکون کا انہیں علم بخشا۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے، اور یہ ترجمہ فقط اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہے، میری دعوت ہے تم جاؤ اور سینکڑوں کتب تفاسیر کا مطالعہ کرو، اور بالآخر جب آؤ گے تو کہو گے کہ اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے یہی ترجمہ رسول اللہ کے شان کے لائق ہے۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ اعلی حضرت نے بس یوں ہی فی الودیع ترجمہ کر دیا، ہم درجنوں کتب احادیث اور کتب تفاسیر کا مطالعہ کر کے بیٹھے، اور ہم آج کے دن کہہ رہے ہیں کہ علمہ البیان کا جو ترجمہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے یہی ترجمہ اصل میں قرآن کی روح ہے۔ اور تم جاؤ اور جا کر کتب تفاسیر کا مطالعہ کرو تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ واقعی ایسا ہے۔ تو ما کانا وما یکون کا علم بخشا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اسی چیز کو ہم علم غیب کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ عالم الغیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اتنا علم دیا ہے کہ کائنات میں آپ سے زیادہ کسی کو علم نہیں دیا۔ اب کتنا علم دیا یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ ہاں اتنا ہے کہ جتنا علم آپ کو ہے اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اتنا علم قیامت تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب کے دیے ہوئے علم سے آپ ماضی کے معاملات کو بھی جانتے ہیں اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ اب جب ہم یہ ڈیفینیشن بیان کریں تو اس میں بدعقیدگی کہاں پائی جاتی ہے ذرا بتائیے؟ یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے، اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے، اور یہ جو ہم نے قرآن مجید کی آیت اور اس کا شان نزول بیان کیا اس شان نزول سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عباس کا ایمان لانا علم غیب کے معجزے کے تحت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہی رسول اللہ کے علم غیب کے معجزہ کو دیکھ کر ہوئے۔ یہ امام خازن بغوی ہم نے تمام حوالے دے دیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے،
لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا وہ مال جو آپ چھوڑ کر آئے، جو دفن کر کے آئے ہیں، وہ کس کے لیے رکھ کے آئے، تو جھٹ مسلمان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے، ورنہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اس قدر خفیہ راز علم غیب انہیں کیسے معلوم ہو جاتا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عظمتوں کا ایک پہلو علم غیب کا ہونا یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ فقط ایک ہی آیت نہیں ہے، بلا مبالغہ ایک ہی حدیث نہیں ہے، بلا مبالغہ درجنوں آیات اور سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعقیدگی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ کا علم غیب اپنا ہے، ذاتی ہے، تو یہ بدعقیدگی ہے۔ جب ہم نے کہا کہ رب دینے والا ہے اور رب کا حبیب لینے والا ہے تو پھر اس میں شرک کہاں ہے، یا اس میں بدعقیدگی کہاں ہے؟ خود رب فرماتا ہے کہ علمہ کا معلم تکن تعلم، پیارے حبیب ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے، ہم نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ تو رب ذوالجلال جب دینے والا ہے اور لینے والا کوئی رسول نہیں، رسولوں کا سردار ہے، تو کتنا دیا ہوگا یہ دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جہاں اور بھی عقائد ہیں، انہی عقیدے میں سے ایک خوبصورت عقیدہ ہے کہ کائنات میں رسول اللہ جتنا جانتے ہیں کوئی انسان اتنا نہیں جانتا ہے۔ وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے دعوے کی دلیل یہ حدیث بھی ہے، یہ آیت بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی درجنوں آیات ہیں۔ اگر ہم پڑھنے لگیں بلا مبالغہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر جائیں، اتنی آیات اور احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ ایک تو حدیث یہی ہو گئی، دوسری حدیث آپ سمجھتے چلیے۔ دوسری بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا، ام ورقہ سلام اللہ علیہا، ام ورقہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا الخصائص الکبریٰ میں، ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا، اور بیہقی نے بھی دلائل النبوت میں لکھا، اور امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں بھی ان کے بارے میں لکھا۔ یہ ساری کتابوں میں ہے، کہیں مختصر کہیں زیادہ آپ کو ان کے بارے میں باتیں مل جائیں گی۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہا یہ صحابیہ ہیں اور بڑی عمر کی صحابیہ ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ بڑی عمر میں آ کر یہ مسلمان ہوئی، اور اس ایمان لانے کے بعد رسول اللہ سے ایسی محبت ہو گئی کہ رسول اللہ کے مکان اور آپ کے حجرے کے ساتھ ہی آپ کا حجرہ بھی موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتی رہتی۔ قرآن کی بہت سی آیات رسول اللہ سے سن کے انہوں نے حفظ کر لیے۔ پھر دل میں خیال آئے اتنی آیات یاد ہو گئی ہیں تو پورا قرآن یاد ہو جائے، لہذا انہوں نے محنت کی اور پورا قرآن یاد ہو گیا۔ پورے قرآن کی حافظہ ہیں، بہت کم ایسی خواتین ہیں جو پورے قرآن کی حافظہ ہیں، انہی خواتین میں ام ورقہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ اور قرآن مجید کی ایسی حافظہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی بستی میں عورتوں کا امام بنایا تھا، خواتین کا امام۔ ایک صحابی کو ان کے مکان کے پاس ہی آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان کے مکان کے ساتھ ہی ایک گھر لے کر رہو۔ ان کا کام کیا تھا؟ اذان کی آواز ان کے گھر تک آتی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اذان ہو جائے تو تم یہاں آ کر اذان دو، تاکہ ام ورقہ کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کو رسول اللہ نے خاص ان کی خدمت کے لیے متعین کیا تھا، وہ اذان دیتے تھے اور آتے اذان دیتے، پھر ام ورقہ رضی اللہ عنہا آتی اور بستی کی جتنی خواتین ہیں سب کی امامت فرماتی تھی۔ یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا، ہر خاتون کے یہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا، لہذا یہ عبادت گزار بھی تھیں، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی بہت ہی لائق و فائق تھیں۔ غزوہ بدر کا جب معاملہ ہوا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجاہدین جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجیے آپ کے ساتھ جاؤں، ہم رکاب ہونے کا شرف مجھے بھی ملے، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اتنا اچھا تو کام کر رہی ہو، یہاں مسلمان خواتین کی امامت کرنا، انہیں نماز پڑھانا سکھانا، یہ تو بہت اچھا عمل ہے، لہذا یہی عمل تمہارے لیے بہت ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعمال تو ہیں لیکن شہادت سے بڑھ کے تو کوئی عمل نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے ساتھ لے چلیں، آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گی، وہاں مریضوں کی تیمہ داری کروں گی، مجاہدین کو کھانا پکا کر کھلاؤں گی، ان کی مرم پٹی کروں گی، اور اگر رب نے شہادت لکھی تو وہیں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرتے ہوئے راہ شہادت پر چلی جاؤں گی۔ کیا خوبصورت نیت ہے،
کیا خوبصورت جذبات ہیں. یہ جذبات اس زمانے کے خواتین کے ہیں. ہمارے زمانے میں اگر جہاد کی بات کی جائے نا تو بڑے بڑے لوگوں کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی. جہاد کی بات نہ کریں, بس ساری باتیں کریں, جہاد کی بات نہ کریں. تو دیکھیں کہ وہ کیسی مجاہدہ خاتون تھی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگی نا, رسول اللہ نے فرمایا کہ ام ورقہ تم یہیں رہو, اللہ تمہیں یہیں شہادت کا مرتبہ دے گا, تم گھبراؤ نہیں, رب تمہیں یہی شہادت کا مرتبہ دے گا. تو آپ نے یہ فرما دیا. اب غزوہ احد ختم ہو گیا, مختلف غزوات ہوئے, تمام غزوات ہوئے, پھر ام ورقہ نہیں گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ رب تمہیں یہی شہادت کا مرتبہ دے گا, آپ کے فرمانے کے بعد صحابہ کرام انہیں ام ورقہ نہیں کہتے تھے, شہیدہ کہا کرتے تھے. شہیدہ, خاتون شہیدہ. حالانکہ وہ زندہ تھی, لیکن رسول اللہ نے فرمایا تم شہید ہو گئی. تو اب وہ زندہ ہونے کے باوجود صحابہ کرام فرماتے تھے خاتون شہیدہ. کیا عقیدہ ہے صحابہ کرام کا. ہم تو علم غیب ظاہر ہونے کے بعد بھی رسول اللہ کو علم غیب والا مانتے نہیں, اور صحابہ کرام اس علم غیب کا ظہور نہ بھی ہوا پہلے سے مان گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ہوگا. یہ عقیدہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ اہل سنت کے جتنے عقائد ہیں وہ ہمارے اپنے عقائد نہیں, صحابہ کرام سے منتقل ہو کر ہمیں ملے ہیں. تو ہم ایسے ہی نہیں کہتے, ہمارے پاس پختہ اور پختہ ضابطے اور دلائل موجود ہیں ہمارے تمام عقائد کے لیے اور تمام نظریات کے لیے, تمام اعمال کے لیے. تو صحابہ کرام انہیں کہتے ہیں. اور پھر خود رسول اللہ کے بارے میں صاحب اصابہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوتا, آپ تشریف فرما ہوتے, صحابہ کرام سے فرماتے چلو شہیدہ کی زیارت کرائیں. تو وہاں صحابہ کرام کو لے کر جاتے, ان کی زیارت کرتے. اب وہ کب شہید ہوں گی کسی کو معلوم نہیں تھا, لیکن رسول اللہ نے فرمایا شہیدہ ہیں, تو صحابہ کرام نے ان کا نام ہی شہیدہ رکھ دیا. خود رسول اللہ بھی انہیں شہیدہ فرمایا کرتے. لیکن بہرحال جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے تو ہوا اپنا رخ بدل سکتی ہے, سمندر اور دریا کا دھارا اپنا رخ بدل سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کا فرمان تو بدل نہیں سکتا. تو کہتے ہیں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور, آپ کی دور خلافت ہے. کتنا عرصہ گزر گئے اس واقعے کو. غزوہ بدر ہجرت کے شروع میں ہے, اور پھر حضرت عمر بن خطاب, رسول اللہ کا زمانہ 11 سالوں کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر 2.5 سال کا زمانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا, پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے. قریباً 12-13 سال ہو گئے اسی واقعے کو. آپ شہیدہ نہیں ہیں لہذا, لیکن آپ کا نام شہیدہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خادم دیے تھے, ایک مرد اور ایک عورت. تو وہ خادم ان سے کہتے ہیں نا, وہ خادمین دونوں خادم کہتے ہیں کہ آپ تو ضعیفہ ہو گئی ہیں, اب ہمیں آزاد کر دیں, آپ ہمیں آزاد کر دیں. تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ اگر تمہیں آزاد کر دیا تو پھر میری خدمت کون کرے گا, میرے آگے پیچھے تو ہے کوئی نہیں. تو بہرحال حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں غلاموں سے وعدہ کیا کہ جس دن میرا انتقال ہو جائے گا تم آزاد ہو جاؤ گے. تو اب وہ ان کے انتقال کا انتظار کرتے, لیکن اب یہ انتقال کرنے والی تو ہے نہیں, ظاہر ہے کہ ان کے نصیب میں تو کچھ اور ہی تھا. تو کہتے ہیں ان دونوں نے آپس میں یہ خفیہ تدبیر کی, ان دونوں نے آپس میں یہ پلان بنایا کہ یہ بڑی بھی خدا نخواستہ یہ خود تو جانے والی ہے نہیں, لہذا انہیں شہید کر دیا جائے, انہیں گلا گھونٹ کر مار دیا جائے. تو رات کی تاریکی میں دونوں عورت اور مرد نے, جو دونوں غلام تھے, انہوں نے ان کا گلا گھونٹ کر, گلا دبا کر شہید کر دیا, اور پھر ایک چادر میں لپیٹ کے گھر میں رکھ کر وہ بھاگ گئے. اب جب صبح کی نماز ہوئی, نماز کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آتی, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا, آج میری خالہ ام ورقہ کے گھر سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی, تو کیا بات ہے, ورنہ اس وقت تو قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو چلو چل کر دیکھتے ہیں کہیں بیمار تو نہیں ہے. لہذا دروازہ کھولتے ہیں, جب برآمدے میں جاتے ہیں, آنگن میں جاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ خادم ہے نہ جناب ام ورقہ ہے. جب کمرے میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چادر میں حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے لپیٹ دیا گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس وقت حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو چادر
چادر میں حالت شہادت میں لپیٹا ہوا دیکھا، اسی وقت فرمایا صدق اللہ و صدق رسول، اللہ نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ام ورقہ تمہیں میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہادت کا ارمان تمہارے دل میں ہے، رب شہادت کا ارمان تمہارے دل میں، یہ تمہارے گھر میں ہی پورا کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ رسول اللہ دیکھ سکتے تھے۔ آج وہ بات پوری ہو گئی، رسول اللہ نے کئی سالوں پہلے جو آپ نے فرمایا تھا تم شہید کی جاؤ گی، تو آج آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، یہ فقط ہم محبت کرتے ہوئے نہیں کہہ دیتے، ہمارا یہ دعویٰ مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں بلکہ مبنی بر حق اور صداقت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت کر کے بتا دیتے ہیں۔ اب بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا ان کے لیے 12-13 سال کے بعد یہ خبر صادق ہوتی ہے اور بعینی ویسی ہی ثابت ہوتی ہے جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے کہ آئندہ ہونے والی باتوں کو بھی آپ جانتے ہیں، کیا اس حدیث سے واضح نہیں ہوتا؟ بعینی بالکل واضح ہوتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے نا وہ ایسے نہیں کہ پھونکوں سے اڑا دیا جائے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بس ہمارے اندر خرابی یہ ہے، ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ ہم فقط اپنے عقیدے کا دعویٰ رکھتے ہیں، دعوے کی دلیل ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے، اور ہوتی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہم اگر کوئی دعویٰ کر دے نا تو پھر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ورنہ اگر ہم دعوے کی دلیل تلاشنے میں لگ جائے نا تو دعوے کی دلیل نہیں ہے، دلائل ہیں، دعوے کی دلیل نہیں ہے، پوری ٹرین ہے دعوے کی۔ لہذا جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں اپنے عقیدے پر بس اتنی بات اپنے دل کو تسلی رکھیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ بعین ہی کتاب و سنت کے مطابق ہیں۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بات کی بالکل تسلی رکھیے کہ آپ کا جو عقیدہ اور آپ کے عقیدے کے ساتھ جو اعمال ہیں وہ بعین ہی قرآن و سنت کے مطابق، اور وہی عقیدہ ہے جو رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے، وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا۔ 2 حدیث ہو گئی، ایک اور حدیث سنیے، عجیب حدیث ہے، اسے بھی امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا، اسے یاد رکھیے گا تو آپ کے دل کا آبگینہ روشن رہے گا۔ امام سیوطی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بھی لکھا اور ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے مرقات میں بھی لکھا، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تمہید الفرش میں بھی اس کو لکھا، کافی سند سے لکھا، بہت سارے طرق سے لکھا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک چور گرفتار کر کے لایا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں ہی حاضر تھے۔ ایک چور لایا گیا اور لوگ جمع تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اسے پیش کیا گیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جب چور سے پوچھا، اس نے بھی اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ یا تو گواہ سے ثابت ہو جائے اس کا چوری ہونا، یا وہ خود اعتراف کر لے، تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیے جائے، یہی سزا ہے نا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کی ہے، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ تو حضرت روایت موجود ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، باادب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا جرم اتنا بڑا تو نہیں ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، آپ نے اتنی بڑی سزا دے دی اور آپ نے حکم فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ یا رسول اللہ اس نے تو فقط چوری کی ہے، چوری کی سزا قتل تو نہیں ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے جو چوری کی ہے، چوری کی سزا قتل تو نہیں ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا حکم دینا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی اور بہت بڑا فیصلہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پھر قتل نہ کرو، ہاتھ کاٹ دو۔ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب وہ چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ختم، آپ کا وصال بھی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس بندے نے دوبارہ چوری کی۔ اب جب وہ آپ کی بارگاہ میں آیا
اور لوگ لے کر آئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے پہچان لیا. فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی جان میں نے بچائی اور اس کا ہاتھ ہی فقط کاٹنے کے لیے میں نے گزارش پیش کی اور یہ ایسا بدبخت ہے. پھر دوبارہ چوری کی. آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا وہ شخص تو کیسا بدبخت ہے, ایک مرتبہ چوری کر چکا ہے پھر دوبارہ چوری کرتا ہے, اور میں بہت زیادہ حیا محسوس کرتا ہوں کہ کسی کا ہاتھ اس قدر دونوں ہاتھ کاٹ دیا جائے کہ وہ طہارت بھی نہ کر سکے. لیکن اب کیا کریں, تیرا تو معاملہ ایسا ہی ہے, لہذا اب اس کا دوسرا ہاتھ نہیں کاٹا گیا, ایک پیر کاٹ دیا گیا. ایک ہاتھ سے اور ایک پاؤں سے وہ معذور ہو گیا. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد تیسری دفعہ اس نے چوری کی, تیسری بار بھی اس نے چوری کی. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا. آپ نے بہت ہی غصے کا اظہار کیا اور فرمایا تو کیسا شخص ہے, تیرے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے لیکن تو اپنے عمل بد سے باز نہیں آتا, چوری کرتا جاتا ہے. اب تیرا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا, ایک پاؤں کاٹ دی گئی, اب کیا کاٹوں؟ لہذا اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا, دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. چوتھی مرتبہ پھر اس نے چوری کی, اس کا دوسرا پیر بھی کاٹ دیا گیا. اب راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, کوئی سوال کرے گا تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. راوی کہتے ہیں پانچویں مرتبہ بھی اس نے چوری کی. اب اس نے کیسے چوری کی؟ ہاتھ تو کٹے ہوئے ہیں, دونوں پیر بھی کٹے ہوئے, اس نے کیسے چوری کی؟ اب جب اسے اٹھا کر لایا گیا, اب اسے کیا ہے, اس کے جسم کا لوتھڑا اٹھا کر لایا گیا اور بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں پیش کیا گیا اور یہ مقدمہ ہوا کہ اے خلیفہ مسلمین, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب, اس نے پھر چوری کیا ہے, اس پر چوری کی حد جاری کی جائے. آپ نے فرمایا اب اس کے جسم کا کون سا حصہ بچتا ہے جو کاٹنے کے لیے پیش کیا جائے؟ پھر فرمایا اسے قتل کر دو, اور فرمایا اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ جانتے تھے, آج جو معاملہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے سالوں پہلے اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. فرمایا اگر اسی وقت اسے قتل کر دیا جاتا تو اتنے جرائم سے بھی یہ بچ جاتا اور اتنی سزاؤں اور تکلیفوں سے بھی بچ جاتا اور بہت سو کا مال بھی بچ جاتا, لیکن ہم نے تو اس کے ساتھ ملاطفت کا معاملہ کیا. فرمایا بے شک ہم جہاں تک دیکھتے ہیں اللہ کے نبی اس سے زیادہ دیکھنے والے تھے, بے شک جتنا علم ہمارے پاس ہے اللہ کے نبی کو اس سے زیادہ علم تھا. ایک طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب موجود ہے, دوسری طرف حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب موجود ہے. اب ہم ان صاحبان کی مانے یا ان کی مانے؟ ہم تو 20 میں آ گئے نا, ہم کن کی مانے؟ لہذا جن سے ہمیں علم ملا ہے, جن سے ہمیں دین ملا ہے, ہم انہی کی مانیں گے. ہمیں دین ان سے نہیں ملا ہے, ہمیں دین صحابہ کرام سے ملا ہے. لہذا جب دین صحابہ کرام سے ملا ہے تو عقیدہ بھی انہی کا چلے گا, کسی دوسرے کا نہیں چلے گا. اسی وجہ سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جیسے ہم ثابت کرتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے, اور اعلی حضرت رحمہ اللہ کا علم غیب کے ثبوت پر ایک کتاب نہیں ہے, 3 کتابیں موجود ہیں جن میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل نہیں دلائل دیے اور وعدے کیا کہ کائنات میں کسی کو اتنا علم غیب نہیں ہے جتنا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس موجود ہے. مزید اور بھی احادیث موجود ہے, لیکن اب تو ظاہر ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا. بس چند باتیں ہیں جو اور بھی ہیں. ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجئے, اب تک ہم یہ بتاتے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب معلوم ہے, اور علم غیب آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. کائنات میں اتنا علم غیب کسی کو نہیں ہے جتنا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ان تمام علوم کے حصول کے بعد بھی, ان تمام باتوں کے باوجود رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. عالم الغیب کا اطلاق قرآن مجید نے اللہ کے لیے کہا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح طور پر ہمارا علم پختہ نہیں ہوتا تو ہم جذبات میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ عالم الغیب ہیں, تو یہ کہنا غلط ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو غیب کا علم موجود ہے, رسول اللہ غیب کی خبر دینے والے ہیں. جو الفاظ ہم اب تک استعمال کرتے رہے انہی الفاظ میں سے کوئی بھی الفاظ, کوئی بھی جملہ آپ استعمال کر لیں, یہ متوازی جملہ ہے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ علم ہونے کے باوجود آپ کی ذات کے ساتھ عالم الغیب لفظ کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا نا عالم الغیب والشہادہ,
احدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا. اللہ کی ذات کے ساتھ قرآن مجید نے عالم الغیب کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا عالم الغیب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ بات زبردست ہے کہ رسول اللہ کو جتنا علم موجود ہے کسی دوسرے کو موجود نہیں ہے، لہذا کبھی بھی رسول اللہ کے علم غیب پر گفتگو ہو، اگر کوئی آپ کی ذات سے عالم الغیب کا اطلاق کرے تو آپ کو حق ہے کہ آپ روکیں، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث میں عالم الغیب کا اطلاق اللہ کے لیے ہوا ہے، اور خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ عالم الغیب کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین.